الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشيخ الصفوي رحمه الله تعالى أن المنصور بالله بلغه أن سفيان الثوري ينقم عليه في عدم إقامة الحق، فلما توجه المنصور إلى الحج وبلغه أن سفيان بمكة أرسل جماعة أمامه وقال لهم: حيث وجدتم سفيانا فخذوه واصلبوه، فنصبوا الخشب ليصلبوا سفيان عليه، وكان سفيان بالمسجد الحرام ورأسه في حجر فضيل بن عياض ورجلاه في حجر سفيان بن عيينة. فقيل له خوفا عليه: لا تشمت بنا الأعداء، قم فاختفي. فقام ومضى حتى وقف بالملتزم وقال: ورب هذه الكعبة لا يدخلها المنصور. فكان وصل إلى الجحون فسرقت به راحلته فوقع عن ظهرها ومات من فوره، فخرج سفیان وصلى علیہ. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو میں نے ابھی واقعہ پڑھا ہے یہ السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296 پر ذکر کیا گیا ہے. اور آج کے درس میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا، اور اس جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد خاص ہوتی ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے. ایک اس روایت کے اندر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کے نیک ولی ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اور عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. واقعہ ذکر کرنے سے پہلے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے ابو جعفر منصور کا ذکر بھی کرتا ہوں اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ یہ کون تھے. سفیان ثوری کون شخصیت تھے اور ابو جعفر منصور وہ کون تھا. ابو جعفر منصور ایک عباسی خلیفہ تھا اور جابر حکمران گزرا ہے، اور شروع میں حکومت تھی بنو امیہ کی، اور بنو عباس یہ بہت قسمہ پرسی کا ان کا رات تھے اور بہت تنگ دستی تھی ان کے اوپر. تو انہوں نے اپنے آپ کو طلب علم میں لگایا، دینی علوم سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو لگایا. پھر بنو علی نے تحریک شروع کی اور اس کے نتیجے میں بنو امیہ پر زوال آیا اور اللہ تعالیٰ نے حکومت بنو عباس کو عطا فرما دی. یہ جو ابو جعفر منصور خلیفہ ہے یہ روایت ہے کہ 95 ہجری میں پیدا ہوا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ 101 ہجری میں پیدا ہوا. یہ بہت بہادر بھی تھا، فصیح و بلیغ بھی تھا، اور یہ خطابت پر، بیان کرنے پر بہت زیادہ مہارت اور قدرت رکھتا تھا. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے جیل میں قید کر دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا تھا. اس کے دور میں قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف خروج کا فتویٰ دیا تھا. تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ہمارے امام ہیں، امام اعظم ہیں، ان کو جیل میں قید کر دیا، اور جیل ہی سے پھر آپ کا جنازہ نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس ابو جعفر منصور یہ بہت بڑا حکمران تھا، عبد الملک بن مروان کی ٹکر کا حکمران تھا. تو ایک دفعہ نا اس کے درباریوں نے سے پوچھا کہ اے بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہے، اب بھی آپ کی کوئی خواہش باقی ہے؟ اب بھی آپ کی کوئی خواہش باقی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ آپ کا دل کرتا ہو کہ پوری ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ خواہش ابھی بھی باقی ہے. میرا دل یہ کرتا ہے، میں نے نا علم میں بڑا ٹائم کھپایا ہے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے میں ساری زندگی لگائی ہے. میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں مسند حدیث پر بیٹھا، یعنی حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے ارد گرد طالب علم بیٹھے ہوئے ہوں.
شاگرد بیٹھے ہوئے ہوں اور میں ان کے سامنے تارے نبی کی حدیث پڑھوں اور وہ شاگرد مجھ سے پوچھیں کہ عمن حدثتا، یہ حدیث پاک آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، تو پھر میں ان کے سامنے اپنی سند بیان کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند بیان کروں کہ میں نے یہ حدیث پاک فلاں سے سنی ہے، فلاں سے، ایسے نبی علیہ السلام تھا۔ کہتے ہیں میری ایک ہی خواہش ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، لیکن حکومت نے اور دولت نے مجھے اس علم سے محروم کر دیا ہے، حکومت ملنے کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے میں اب یہ مسجد حدیث پر نہیں بیٹھ سکتا، میں بس یہ دنیا کے کاموں میں اور حکومت کے کاموں میں لگا ہوں۔ درباری بڑے تیز تھے، تو درباری ہوتے ہیں خوشامد میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا کہ اگلے دن قلم لے آئے، سیاہی لے آئے، بڑے بڑے جبے پہن کر آ گئے، ہاتھوں میں حدیثی کتابیں پکڑ کر لے آئے، کہتے بادشاہ سلامت ٹھیک ہے آپ ہم سے ہمیں حدیث پاک پڑھائیں اور ہمارے سامنے اپنی سند بیان کریں، روایت بیان کریں۔ تو نے کہا تم سارے چلے جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، جو طالب علم ہوتے ہیں حدیث کے وہ تمہاری شکلوں جیسے نہیں ہوتے ہیں، تم تو میری خوشامد کے لیے آئے ہو۔ جو حدیث کے طالب علم ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے کپڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کے بال جو ہے بڑا گندا ہوتے ہیں، اور وہ سفر کر کے اتنے زیادہ سفر کرتے ہیں، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی حجاز میں، ٹھیک ہے، تو تمہارے جیسے نہیں ہوتے، جاؤ، تمہاری شکل نہیں ہے کہ لس تم بہن، تم وہ نہیں ہو کہ جو علم طالب علم سیکھنے والے ہوں۔ تو اس کی آخری، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرما دے کہ میں دین پڑھاؤں، اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود۔ اچھا، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا واقعہ ہے، اس اللہ اکبر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بندے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی والدہ کو کہنے لگے کہ اے والدہ آپ نے مجھے دین کے لیے وقف کر دو، دین سیکھنے کے لیے مجھے وقف کر دو، میں نے دین سیکھنا ہے اور میں دین ہی سکھانا ہے لوگوں کو، دنیا کے کام یہ مجھ سے نہیں کرانے۔ تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا ہے، تم جاؤ اور دین کا علم حاصل کرو۔ چلے گئے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جب گئے تو 19 سال بعد گھر آئے، رات کا وقت تھا، کتنے سال بعد؟ 19 سال بعد آئے، گھر کا دستک دی، ٹک 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 دستک دی، تو اندر سے پوچھا والدہ نے کہ کون؟ تو کہنے لگے آپ کا بیٹا سفیان ہے۔ والدہ نے کہا میں تمہیں اللہ کو دے دیا تھا، تم کدھر سے واپس آ گئے؟ میں نے تمہیں اللہ کو دے دیا تھا، اللہ کے نام میں تجھے وقف کر دیا تھا، تو کدھر سے واپس آ گیا؟ اچھا، دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، میں تمہیں اللہ کو دے دیا، میں اللہ سے واپس نہیں لیتی ہوں، واپس بھیج دیا۔ ایسی والدہ تھی اور ایسا مجھے 19 سال بعد آئے اور والدہ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کو دے دیا، اللہ کے لیے وقف کر دی ہے، اور اللہ کو دی ہوئی چیز پھر واپس، کسی کو بھی دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیتے۔ تو خیر پھر انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا، تو واقعہ یہ پیش آیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نا ابو جعفر منصور جو وقت کا حکمران تھا اس کے خلاف کوئی بات کی ہے کہ یہ انصاف قائم نہیں کرتا۔ اس کو خبر پہنچ گئی، بادشاہ تو بڑی آپ پتہ ہے اکثر بادشاہ متکبر ہوتے ہیں، انہیں انا ہوتی ہے۔ اس نے کہا اس نے میرے خلاف ایسی بات کیوں کی ہے؟ اس نے پورا ایک لشکر بھیجا اور اس نے کہا جاؤ جدھر بھی ملے سفیان ثوری تو اس کے پھانسی لٹکا، اس کے لیے پھانسی گھاٹ تیار کرو اور میں آؤں گا میرے سامنے جو اس کو پھانسی دے دی۔ تو آگے اس کے فوجی وغیرہ، اور یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ میں تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر تھے، خانہ کعبہ شریف میں، اور ان کا سر ایک بہت بڑے اللہ والے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کی گود میں تھا، اور ان کے پاؤں سفیان بن عیینہ یہ دوسرے ایک اللہ والے گزرے اللہ کے ولی ان کی گود میں لیٹے ہوئے تھے خانہ کعبہ شریف میں۔ تو انہوں نے کہا دونوں نے کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے گا حکمران ابو جعفر منصور، تو آپ مہربانی کر کیسے کریں چھپ جائیں، مہربانی کریں کیا کریں چھپ جائیں، ہمارے دشمنوں کو ہم پر خوش نہ کریں، فلا تشمت بنا الاعداء، ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہنسائیں نہ کہ آپ کو ہمارے سامنے کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی پریشان کرے، تو بہتر ہے آپ جا کر چھپ جائیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے گئے حجر اسود کے پاس، ملتزم کے پاس، اور ملتزم کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ ابو جعفر منصور
اگر خانہ کا مکہ مکرمہ پہنچ آیا تو میری اور آپ کی دوستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیا دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر ابو جعفر منصور وہ آج کے لیے آ رہا تھا، ابو جعفر منصور بھی آ رہا تھا اور اس کے ارادہ تھا ان کو پھانسی دینے کا یہاں پر، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے ملتزم کے پاس کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ وقت کا حکمران ابو جعفر منصور مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا تو میری آپ کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. یہ دعا مان کے واپس آ کے اپنے دوسرے دونوں دوستوں کو کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کہنے لگے وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ لَا يَدْخُلُهَا الْمَنْصُورُ، اس کعبہ کے رب کی قسم منصور حکمران جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ بڑے حیران، یہ کیسے کہہ رہی ہیں، وہ تو بڑا بادشاہ ہے اور آ رہا ہے لشکر کے ساتھ، پھانسی دینے کا ارادہ بھی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کی دعا ایسی قبول کی، ایسی دور قبول کی، مکہ تو دور کی بات ہے اور طائف تک بھی نہیں پہنچا. راستے میں ایک جگہ تھی جوشون نامی تھا، وہاں اس کی جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا سواری پر، وہ سواری سلپ ہوئی، سواری گری اور یہ بھی ادھر ہی مر گیا. اسی جگہ اس کی موت واقع ہو گئی. ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، نیک بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کی قسم بھی پوری کی اور ان کی دعا بھی اللہ نے ایسے قبول کی کہ وقت کا حکمران جگہ پر ڈھیر ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں دی ان کو پھانسی دینے کی. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ پیچھے ان کی ماں کی قربانی اور ان کی اپنی قربانی. دیکھیں 19 سال اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کیا اور والدہ نے بھی ایسا وقف کیا کہ واپس گھر میں نہیں چھوڑا. جب اللہ کو دے دیا پھر کیا کرتا ہے؟ دوبارہ واپس آ کے جا دین کا کام کر، دین سیکھ اور سکھا. ایسا مضبوط تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس میرے محترم بھائیوں، ہمارا، میرا، آپ کا، ہم سب کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق بن سکتا ہے. اتنا مضبوط تعلق ہمارا بھی بن سکتا ہے. ہم بھی اسی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی ہے، قرآن وہی ہے، دین ہمارا وہی ہے، نبی ہمارے وہی ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.